میں ایک پاکستانی جاسوس بھارت میں اپنا مشن مکمل کرنے کے بعد نیپال پہنچ چکا ہوں، جہاں پاکستانی مہاجروں کے روپ میں بھارتی جاسوسوں کو ڈھونڈ کر ختم کر رہا ہوں اور میرے دشمنوں کی تعداد میں دن بدن اضافہ ہو رہا ہے۔ پوری کہانی سننے کے لیے ڈسکرپشن میں موجود پلے لسٹ کے لنک کو کلک کیجیے اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ سبسکرپشن کے بٹن کو دبائیے اور بیل آئیکن کو کلک کیجیے تاکہ آپ کو ہماری تمام کہانیاں بلا تاخیر ملتی رہیں، اور اسے لائک، شیئر اور کامنٹ کر کے ہمیں بتائیے کہ آپ کو ہماری کہانی کیسی لگ رہی ہے۔ تو آئیے کہانی کی طرف چلتے ہیں۔ جرمن ہپیوں کی ہلاکت کا واقعہ اب ماضی کا قصہ بن چکا تھا۔ میری فوری ذہنی پریشانی وہ مہاجر تھا جو کسی صورت میرا پیچھا نہ چھوڑتا تھا۔ محسن اور لڑکے اس کی مکمل نگرانی کرتے رہتے تھے، لیکن بھارتی سفارت خانے سے اس کے ظاہری رابطے کا کوئی ثبوت نہ مل سکا۔ سڑک پر ہوٹل کے سامنے کھڑے ہونے سے میں اسے روک نہیں سکتا تھا، لیکن اس کے دن کا بیشتر حصہ وہاں گزارنے سے وہ میرے ذہن پر بوجھ بن گیا تھا۔ اسے چھٹکارے کی کوئی اور صورت نہ دیکھتے ہوئے میں نے ایک روز ہوٹل سے نکلتے ہوئے اسے اپنی وین میں بیٹھنے کی دعوت دی۔ وہ گھبرا گیا اور وین میں بیٹھنے سے انکار کرتے ہوئے بھاگ کھڑا ہوا۔ اس سے میرا شک یقین میں بدل گیا کہ دال میں ضرور کچھ کالا ہے۔ کچھ سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ اس سے کیسے پیچھا چھڑواؤں، یا کم از کم صحیح صورتحال ہی معلوم ہو جاتی تاکہ اس کا سدباب کیا جا سکتا۔ ایک رات مریم کے گھر میں اس سے اپنی عملی زندگی کے اولین دور کے واقعات سنا رہا تھا جو میں نے چٹاگانگ میں اسفہانی ٹی کمپنی کے ملازمت میں گزارا تھا۔ اسے بنگال ٹائیگر کے شکار کا ایک واقعہ سناتے ہوئے شیر کو راغب کرنے کے لیے چارہ باندھنے کے مقام پر پہنچا تو اسے میری بات پوری طرح سمجھ نہ آئی۔ میں نے اسے تفصیلاً بتایا کہ گائے کے بچڑے کو جنگل میں کسی مقام پر باندھ کر شکاری درختوں پر چڑھ جاتے ہیں اور شیر بچڑے کی بو سونگھتے اس تک آتا ہے اور شکاریوں کی گولیوں کا نشانہ بن جاتا ہے۔ میں مریم کو یہ سمجھا ہی رہا تھا کہ اچانک میرے دماغ میں بجلی سی کوندی اور اس مہاجر کی وہاں موجودگی کی وجہ سمجھ آنے لگی۔ بھارتی سفارتکار بھی اسے چارے کے طور پر استعمال کر رہے تھے۔ انہیں بخوبی علم تھا کہ کھٹمنڈو میں مکتی باہنی کے 9 افراد، غدار مہاجروں اور وجے کمار کی اموات میں میرا عمل دخل تھا، لیکن کوئی ایسا ثبوت انہیں نہ مل سکا کہ جس کے ذریعے وہ مجھے ان اموات کا ذمہ دار ٹھہرا سکیں۔ میرے خیال میں انہیں پورا یقین تھا کہ اس مہاجر کی ہر روز کی نگرانی سے تنگ آ کر میں جھنجھلاہٹ میں اسے ختم کر دوں گا۔ اگر ایسا ہوتا اور انہوں نے اس مہاجر سے پہلے ہی ایسی کوئی تحریر لے لی ہوتی کہ اسے مجھ سے جان کا خطرہ ہے یا اس کی موت کا ذمہ دار میں ہوں، تو وہ بڑی آسانی سے مجھے قتل کے الزام میں گرفتار کروا سکتے تھے۔ اگر ان کے پاس ایسی تحریر موجود تھی تو وہ خود بھی اسے ہلاک کر کے اس کا قتل میرے سر مونڈ سکتے تھے۔ ابھی تک یہ بات صرف مفروضہ تھی، لیکن ہر تحقیق اور تفتیش مفروضوں سے ہی شروع ہوتی ہے۔ ان حالات میں یہ مہاجر میرے کچھ نہ کرنے کے باوجود میرے لیے فوری خطرے کا باعث تھا۔ میں نے مریم کے مشورے سے ایک پلان بنایا جس پر اگلے روز صبح سے ہی عمل شروع کیا۔ مریم کے گھر سے میں خلاف معمول جلد اٹھایا اور محسن کے گھر گیا۔ محسن کو میں نے کہا کہ مہاجروں کے 10 نمائندوں کو لے کر وہ کل 2 بجے میرے ہوٹل میں پہنچ جائے۔ اس سے میں نے اس کے علاوہ کچھ نہ کہا۔ اگلے دن صبح 10 بجے اپنے چینی ساتھیوں کے ہمراہ میں وین میں ہوٹل سے باہر آیا۔ وہ مہاجر حسب معمول ہوٹل کی بیرونی دیوار کے ساتھ ٹیک لگائے کھڑا تھا۔ میں نے چینی دوستوں کو اس سے چند قدم پہلے ہی اتار دیا اور وین مہاجر کے بالکل قریب کھڑی کر دی۔ وہ ابھی میرے اس کے قریب رکنے کی وجہ کے متعلق سوچ ہی رہا ہوگا کہ میری چینی دوستوں نے دونوں طرف سے اسے نرغے میں لے کر انتہائی پھرتی سے وین میں کھینچا، منہ پر ٹیپ چسپاں کی اور آنکھوں پر پٹی باندھ کر وین کے فرش پر ڈال دیا۔ ادھر ادھر کے بلا وجہ چکر کاٹ کر ہم اسے شیر پنجاب ریسٹورانٹ لے آئے۔ کا کام پوری طرح شروع نہیں ہوا تھا۔ سردار جی سے چند منٹ گپ شپ کی اور اسے چنگوا ریسٹورانٹ لے آئے۔ وہاں بھی مناسب جگہ نہ ہونے کے باعث ہم پاکستان ایمبیسی پہنچے۔ آپریٹر کچھ دیر پہلے ہی گھر سے آیا تھا جہاں وہ اکیلا رہتا تھا۔ میں نے اسے کہا کہ مجھے اپنے فرائض کی ادائیگی کے سلسلے میں چند گھنٹوں کے لیے اس کے گھر کی ضرورت ہے۔ وہ خاموشی سے اٹھا اور میرے ساتھ ایمبیسی سے باہر آ گیا۔ وین میں بیٹھنے سے پہلے اس نے کہا کہ میرا گھر حاضر ہے، صرف یہ خیال رکھیں کہ میں سفارت خانے کا ملازم ہوں اور افسران مجھے پسند نہیں کرتے۔ ایسی کوئی بات نہ ہو جس سے انہیں میرے خلاف کوئی موقع مل جائے۔ میرے جواب کا انتظار کیے بغیر وہ وین میں میرے ساتھ بیٹھ گیا۔ اس کا گھر سفارت خانے سے 3 کلومیٹر سے زیادہ فاصلے پر تھا۔
اس نے دور سے مجھے اپنا مکان دکھایا، چابیاں دیں اور وین سے اتر گیا۔ میں نے وین اس کے چھوٹے سے گھر کے دروازے کے بالکل سامنے کھڑی کی۔ مکان کا دروازہ کھولا اور میرے چینی ساتھی اس مہاجر کو لے کر اندر داخل ہوئے۔ میں نے باہر آ کر وین مکان سے ذرا پرے ایک کھلی جگہ پر کھڑی کی اور مکان کے اندر چلا گیا۔ پہلے کمرے کو چھوڑ کر ہم پچھلے کمرے میں چلے گئے۔ میرے ساتھیوں نے اس کی آنکھوں سے پٹی اتار دی۔ مہاجر خوف سے تھر تھر کانپ رہا تھا۔ میں نے اپنا پسٹل اور کھکھڑی نکال کر میز پر رکھ دیے۔ میرے کہنے پر چینی ساتھیوں نے اسے فرش پر اکڑوں بٹھایا۔ میں نے اسے مزید خوفزدہ کرنے کے لیے پسٹل کی چیمپ نکالی اور میگزین علیحدہ کی۔ اس کے سر کا نشانہ لیا، پھر پسٹل کی نال پر سائلنسر لگایا۔ میگزین میں گولی ڈال کر میگزین پسٹل میں فٹ کی۔ میں یہ سب کچھ اسے خوفزدہ کرنے کے لیے کر رہا تھا۔ میں نے پسٹل دوبارہ میز پر رکھا۔ چینی ساتھیوں نے میرے اشارے پر اسے کھڑا کر دیا۔ اس کے ہاتھ بندھے ہوئے تھے اور اس کے منہ پر ٹیپ لگی ہوئی تھی۔ چینی دوستوں نے اشارے سے مجھے دکھایا۔ خوف کے مارے اس کی حالت اتنی خراب ہو چکی تھی کہ اس نے فرش بھی گندا کر دیا تھا۔ یہی وہ وقت تھا جب اس سے کچھ اگلوایا جا سکتا تھا۔ چینی دوستوں نے اسے دونوں طرف سے پکڑا ہوا تھا۔ ایک نے میرے اشارے پر اس کے سر کے بال کھینچ کر اس کا چہرہ اوپر اٹھایا اور میں نے اوپر تلے 8-10 زوردار تھپڑ اسے رسید کیے۔ اسے فرش پر گرنے سے چینی دوستوں نے روکا ہوا تھا۔ منہ پر ٹیپ لگی ہونے کے باعث وہ کچھ بول تو نہ سکا اور نہ ہی شور مچا سکا۔ صرف غو غو کی آوازیں اس کے منہ سے نکل رہی تھی۔ میں نے پسٹل اٹھا کر اس کی طرف کرتے ہوئے کہا کہ خاموش ہو جاؤ ورنہ گولی تمہارے سینے کے آر پار کر دوں گا۔ وہ یکدم خاموش ہو گیا۔ میں نے اسے کہا کہ مجھے سب کچھ معلوم ہو چکا ہے کہ تم کس لیے میری نگرانی کر رہے ہو۔ جن لوگوں نے تمہیں اس کام پر مامور کیا ہے ان میں میرا ایک آدمی بھی شامل ہے اور مجھے ان سے تمہارے رابطے کی مفصل رپورٹ مل چکی ہے۔ میں تمہیں کبھی کا اوپر بھیج چکا ہوتا اور آج بھی اسی ارادے سے تمہیں یہاں اٹھا کر لایا ہوں۔ میں تمہیں صرف ایک موقع دیتا ہوں کہ سب کچھ اپنی زبان سے بتا دو۔ اگر تمہارے بیان اور مجھے ملی ہوئی رپورٹ میں ذرا سا بھی فرق ہوا تو تمہاری لاش ان کھائیوں میں پھینک دی جائے گی جہاں جنگلی جانور تمہاری ہڈیاں تک چبا جائیں گے۔ اپنا سر ہلا کر مجھے ہاں اور نہ میں جواب دو کہ تمہیں میری بات منظور ہے یا نہیں۔ میں نے محض ہوا میں تیر چلاتے ہوئے اس سے یہ بات کی تھی۔ خوف سے تھر تھر کانپتے ہوئے اس نے اسبات میں سر ہلایا۔ میں نے اسے کہا کہ اسی طرح سر ہلا کر میرے سوالوں کا جواب دے۔ میں چاہتا تھا کہ اس کے منہ سے ٹیپ ہٹانے سے پہلے ان بنیادی باتوں کا ہاں اور نہ میں جواب لے لوں جن سے وہ بعد میں مکر نہ سکے۔ میں نے اسے پوچھا کہ بھارتی سفارتکاروں نے تمہیں میری نگرانی کرنے کو کہا ہے؟ اس نے ہاں میں سر ہلا دیا۔ تم سے انہوں نے تحریر بھی لکھوائی ہے اور تمہاری آواز بھی ریکارڈ کی ہے۔ اس نے ایک بار ہاں میں اور ایک بار نہ میں جواب دیا۔ تمہیں اس کام کا معاوضہ بھی مل رہا ہے؟ اس کا جواب بھی ہاں میں تھا۔ مجھے بنیادی باتوں کا جواب مل چکا تھا اور انہی جوابوں کی روشنی میں مجھے اس سے مزید تفصیلات حاصل کرنا تھی۔ اس کی حالت اتنی ناگفتبے ہو چکی تھی کہ اسے ہوش میں رکھنے اور سوالوں کا جواب دینے کے لیے دوسرے کمرے سے اس کے لیے پانی لے کر آیا اور اس سے کہا کہ منہ سے ٹیپ اترنے کے بعد بالکل مدھم آواز میں میرے سوالوں کے جواب دے۔ اگر اس نے چیخنے یا بھاگنے کی کوشش کی تو میں بے دریغ اسے گولی مار دوں گا۔ ہاتھ پشت پر بندھے ہونے کے باعث وہ بھاگ تو نہیں سکتا تھا لیکن شور مچا کر ہمسایوں کو متوجہ کر سکتا تھا، اسی لیے پیش بندی کے طور پر میں نے اسے یہ وارننگ دی تھی۔ چینی دوستوں نے اسے پھر اکڑوں بٹھا دیا۔ میں نے اس کے منہ سے ٹیپ اتاری، پانی پلایا اور کہا کہ شروع سے ہر بات سچ سچ اور تفصیلاً بتا دے۔ جو کچھ اس نے بتایا اس کا لب لباب یہ تھا کہ جب وہ بھارتی سفارت خانے 4000 روپے واپس کرنے گیا تو سیکنڈ ملٹری اٹیچی میجر باسو نے اسے کہا کہ وہ یہ روپے خود رکھ لے۔ اس کے علاوہ اسے مزید 2000 روپے دینے کا وعدہ کیا اور کہا کہ وہ صرف اتنا کرے کہ مجھ سے قریب ہو کر میری نقل و حرکت کی مفصل رپورٹ ہر روز انہیں دیا کرے۔ اس روز سفارت خانے سے واپسی پر ہی جب میں نے اس کی جیب سے 4000 روپے برآمد کر لیے اور اسے چانٹے مارے تو اسی روز اس نے پھر بھارتی سفارت خانے جا کر سارا واقعہ کہہ سنایا۔ اب اسے نئی ہدایات ملی کہ میرے پاؤں پڑ کر خوشامد اور چاپلوسی سے مجھ سے معافی مانگے اور مجھ سے زیادہ قریب ہونے کی کوشش کرے اور ساتھ ہی میری نقل و حرکت کی نگرانی کرے۔ معافی تو اسے مل گئی تھی لیکن میرے قریب ہونے کی اس کی کوشش رائیگاں گئی۔ اس نے جب یہ صورتحال میجر باسو کو بتائی تو اسے اگلے روز آنے کو کہا گیا۔ اگلے روز اسے 5000 روپے دیے گئے اور اس سے یہ تحریر لکھوائی گئی کہ اسے مجھ سے جان کا خطرہ ہے۔ میں نے کھٹمنڈو میں بہت سے آدمیوں کو ہلاک کیا ہے جن میں سے 2 کی میرے ہاتھوں ہلاکت کا وہ چشمدید گواہ ہے۔ اس نے اتفاقاً مجھے ان دونوں کو قتل کرتے وقت دیکھا تھا۔ غلطی سے ایک دن میں نے ان دونوں کی ہلاکت کے بارے میں آصف سے ذکر کر دیا
آصف چونکہ قتل کرتے وقت کوئی ثبوت پیچھے نہیں چھوڑتا، اس لیے اسی دن سے وہ میرے پیچھے پڑا ہوا ہے اور مجھے ہلاک کرنا چاہتا ہے۔ آصف مہاجر نہیں بلکہ پاکستانی انٹیلیجنس کا آدمی ہے اور 3 چینی جاسوس ان وارداتوں میں ان کے ساتھ شامل ہیں۔ پاکستانی سفارت خانہ بھی اس کی پشت پناہی کرتا ہے۔ جان کے خوف سے میں نے بھارتی سفارت خانے سے مدد مانگی ہے اور یہ تحریر اس لیے دے رہا ہوں کہ اگر مجھے ہلاک کیا گیا یا کوئی گزند پہنچائی گئی تو کلی طور پر اس کا ذمہ دار مسٹر آصف ہوگا۔ میرے پوچھنے پر اس نے بتایا کہ میری نگرانی کے ہر روز کی رپورٹ لکھ کر وہ اپنی بیوی کو دیتا ہے، جس سے اس کی بیوی اگلے روز ایک سبزی فروش کو دیتی ہے جو دراصل بھارتی ایجنٹ ہے اور گھوم پھر کر سودا بیچتا ہے۔ اپنے قیاس کے 100% درست ہونے اور اس مہاجر سے اتنی جلدی سچ اگلوانے پر میں بڑا خوش تھا۔ میں نے اسے کہا کہ میں اسے معاف کر دوں گا، لیکن پہلے اسے یہ سب باتیں مہاجر نمائندوں کے سامنے دہرانی اور تحریر کرنی ہوں گی۔ اس نے خوشی سے حامی بھر لی۔ میں نے چینی دوستوں سے کہا کہ اس کے ہاتھ کھول دے۔ ہاتھ کھلے تو کھڑے ہوتے وقت اس کے منہ سے بے اختیار ہائے رام نکلا۔ گاڑی کے فرش پر ڈالتے وقت شاید اس کے گھٹنے پر چوٹ آ گئی تھی، جس کے درد کے باعث اس سے یہی غلطی ہوئی۔ ہائے رام کی غلطی کو مہاجر اور میں نے بیک وقت محسوس کیا۔ وہ میرے پستول کی طرف جھپٹا جو میز پر پڑا تھا، لیکن اس سے پہلے کہ وہ پستول تک پہنچتا میں نے اس کی کنپٹی پر زوردار مکہ مارا۔ وہ تیورا کر نیچے گرا اور میری 2-3 ٹھوکروں سے بے ہوش ہو گیا۔ چینی دوست حیران تھے کہ یک بیک ایسی کیا بات ہو گئی جو میں نے پہلے اس کے ہاتھ کھلوائے اور پھر اسے مار کر بے ہوش کر دیا۔ میں نے مزید تسلی کے لیے اس کا زیریں لباس اتروایا۔ وہ مسلمان نہیں تھا۔ میرا گزشتہ رات کا مفروضہ بالکل غلط ثابت ہوا تھا۔ واقعات اتنی تیزی سے پیش آ رہے تھے کہ میں ان کی جزیات پر توجہ نہ دے سکتا۔ منہ ٹیپ سے بند ہونے کی وجہ سے وہ میرے ہر سوال کا جواب سر ہلا کر دے رہا تھا۔ اس کا دماغ اتنا تیز تھا کہ میرے سوالات کے گرد اس نے فوری طور پر ایک کہانی گھڑ لی جو میرے مفروضے کے عین مطابق تھی، اور اپنی کامیابی کی خوشی میں اس کی کہانی کے اس حصے کو میں بھی بغیر چبائے نگل گیا تھا جس میں اس نے میرے ہاتھوں 2 ہلاکتوں کا خود کو چشمدید گواہ بتایا تھا۔ اس کے بقول یہ تحریر بھارتی سفارتکاروں نے اس سے لکھوائی تھی، لیکن اب جب کہ اس کی اصلیت معلوم ہو گئی تھی تو یہ ساری داستان بھی اس کی ذہنی اختراع ہی بنتی تھی۔ یہ بھی ممکن تھا کہ بھارتی سفارت خانہ کسی اصلی مہاجر کو میرے مفروضے کے مطابق استعمال کر رہا ہے، جس کا علم اس نقلی مہاجر کو بھی ہو، اور اپنی جان بچانے اور میرا اعتماد حاصل کرنے کے لیے اس نے اس کردار کا سہارا لیا ہو۔ میرے چاروں طرف سازشوں کا جال بنا جا رہا تھا اور ان مکارانہ چالوں کا مقابلہ میں چالوں سے نہیں کر سکتا تھا۔ کھٹمنڈو میں بھارتی حکومت نے مہاجروں کے روپ میں اپنے ایجنٹ بھیجنے، مہاجروں کی برین واشنگ کرنے اور انہیں پاکستان دشمنی پر آمادہ کرنے میں اپنا پورا زور صرف کر ڈالا تھا۔ ایسا نادر موقع انہیں پھر کبھی نہیں ملنا تھا اور اس موقع کا وہ پوری طرح فائدہ اٹھا رہے تھے۔ کھٹمنڈو میں میری آمد سے 3 برس پہلے ہی مہاجر آنے شروع ہو گئے تھے۔ بھارت نے اس دوران اپنی جاسوسی کی جڑیں اس قدر پھیلا دی تھیں جنہیں جاسوسی کے مروجہ اصولوں سے اکھاڑنا میرے اکیلے کے بس میں نہ تھا۔ ادھر پاکستانی سفارت خانے نے ایسی چپ سادھی ہوئی تھی جیسے کچھ ہو ہی نہیں رہا۔ ان کی مجبوری کی بھی ایک وجہ تھی جو کافی بعد میں مجھے اپنی ملٹری اٹیچی سے معلوم ہوئی۔ بے انتہا سیاسی دباؤ کے باعث نیپال گورنمنٹ پاکستانی مہاجروں کو پناہ دینے کو رضامند ہوئی تھی۔ اس کے باعث بھارت ہر روز کوئی نہ کوئی بہانہ بنا کر نیپال کی درآمدات کو معطل کرنے کی دھمکیاں دیتا تھا۔ پاکستانی سفارت خانہ اسی لیے دم سادھے اور بھارت کی ساری کارروائیاں خاموشی سے دیکھے جا رہا تھا کہ کہیں کسی چھوٹی سی بات کا جواز بنا کر بھارت نیپال پر اپنا دباؤ اس قدر نہ بڑھا دے کہ نیپال گورنمنٹ کو مجبوراً پاکستانی مہاجروں کی آمد کو روکنا پڑے۔ ملٹری اٹیچی کے مطابق سفارت خانہ اگر ایک طرف میری کارروائیوں سے خوش تھا تو دوسری طرف خوفزدہ بھی تھا کہ کہیں اسی وجہ سے مہاجروں کی آمد کا سلسلہ رک نہ جائے۔ میرے پاس بھارتی سازشوں کا ایک ہی جواب تھا کہ جو بھی جاسوس اور غدار نظر آئے اسے ختم کرتا جاؤں۔ یہ صرف میرا ذاتی فیصلہ نہیں تھا بلکہ اس فیصلے میں میرے محکمے کی رضامندی بھی شامل تھی۔ اس لیے مجھے واپس نہیں بلایا گیا تھا اور میری مدد کے لیے 3 چینی دوستوں کا انتظام بھی کیا گیا تھا۔ اس بھارتی جاسوس کو میرے چینی دوستوں نے زہریلی سوئی کے ذریعے وہیں پر انجام تک پہنچایا۔ سوئی فائر کرنے کا عملی مظاہرہ میں نے پہلی بار دیکھا۔ اب لاش کو ٹھکانے لگانے کا مسئلہ درپیش تھا۔ نمایاں بھارتی سفارتکاروں کے نام مجھے معلوم تھے۔ بھارتی 2nd ملٹری اٹیچی میجر باسو مسلمانوں سے اپنے تعصب
اور پاکستان دشمنی میں سب سے آگے تھا۔ اس بھارتی ایجنٹ نے بھی اسی کا نام لیا تھا۔ میں نے کمروں میں تلاش کر کے ایک سفید کاغذ لیا اور خط بگاڑ کر بڑے کیپٹل حروف میں گفٹ فار میجر باسو لکھ کر لاش کے ساتھ اٹیچ کر دیا۔ وین لے کر میں دروازے کے سامنے آ گیا۔ چینی ساتھی لاش کو اٹھا کر اور دونوں طرف سے سہارا دے کر اس طرح باہر لائے جیسے کسی لڑکھڑاتے شرابی کو تھاما ہو۔ پچھلی سیٹ پر لاش کو بٹھا کر دونوں جانب وہ بیٹھ گئے۔ میں نے مکان کو لاک کیا اور پاکستانی ایمبیسی کے پاس گاڑی کھڑی کر کے چابی ٹرانسمیٹر آپریٹر کو دی۔ لاش دن کو ٹھکانے نہیں لگائی جا سکتی تھی اور میرے پروگرام کے لیے رات کے اندھیرے کی ضرورت تھی۔ ہم سارا دن شہر کی بیرونی سڑکوں پر وین کو دوڑاتے رہے اور کبھی ریسٹ کرتے رہے۔ دوپہر کا کھانا بھی اسی وجہ سے گل ہوا۔ بسکٹ کے 3 پیکٹ ہم نے شہر کے نواحی علاقے کی ایک دکان سے خریدے اور بھوک مٹائی۔ جب رات خاصی گہری ہو گئی تو میں وین بھارتی سفارت خانے کے عقب میں لے گیا، جہاں سفارت خانے کے حدود کے اندر افسران کے فلیٹ تھے اور آمد و رفت کے لیے ایک چھوٹا گیٹ تھا۔ تھی تو یہ خطرناک اور جنونی بات، لیکن میں نے چل سو چل کے مطابق اب کھلے طور پر میدان میں آنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ سڑک پر آنے جانے والوں سے ہوشیار اور نظر بچا کر میرے ساتھیوں نے لاش کو وین سے اتارا اور بند گیٹ کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھنے کی پوزیشن میں رکھ کر آ گئے۔ وین پر چکر لگا کر ہم مخالف سمت سے اناپورنا ہوٹل میں داخل ہوئے۔ ریسیپشن سے معلوم ہوا کہ بعد دوپہر بہت سے مہاجر مجھے ملنے آئے تھے اور شام گئے تک انتظار کے بعد واپس چلے گئے۔ مریم نے بھی کئی بار فون کیا تھا۔ چینی دوستوں کے لیے کمرہ تو میں نے پہلے ہی لے لیا تھا۔ میں نے انہیں وہیں رکنے کے لیے کہا، لیکن وہ واپس جانا چاہتے تھے۔ بھوک اور تھکن سے میرا بھی برا حال ہو رہا تھا۔ کمرے میں جا کر میں نے مریم کو فون کیا اور کہا کہ اگر آج کی رویداد سننی ہے تو کھانے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ چینی دوست تمہیں لے کر ہوٹل آ جائیں گے اور واپسی پر میں تمہیں چھوڑ آؤں گا۔ آدھ گھنٹے میں ہی مریم آ گئی۔ اس دوران میں گرم پانی سے نہا کر تازہ دم ہو چکا تھا۔ کھانا کھاتے ہوئے میں نے مریم کو صبح سے اب تک کے تمام واقعات سنا دیے۔ اس کا رد عمل اس کے جذبات کے عین مطابق تھا۔ کہنے لگی، مجھے تو ایسا محسوس ہوتا تھا کہ تمہارا یہ زندگی اور موت کا کھیل شاید کبھی ختم نہ ہو، اور میں نے پرسکون مستقبل کے جو خواب دیکھے ہیں شاید وہ کبھی پورے نہ ہو سکیں۔ میں نے مریم کو دلاسا دیا اور کہا کہ یہ کھیل میں خوشی سے نہیں کھیل رہا۔ کسی کی ہلاکت پر مجھے کبھی خوشی نہیں ہوئی۔ ایک انسان کو مارنا ایک دنیا کو ختم کرنا ہے، لیکن مجھے اس پر مجبور کر دیا گیا ہے۔ بہرحال میں پوری کوشش کروں گا کہ جہنم کی اس وادی سے ہم جلد از جلد نکل جائیں۔ مریم کو واپس چھوڑ کر جب میں ہوٹل آیا تو نیند میری آنکھوں سے غائب ہو چکی تھی۔ میں سوچ رہا تھا کہ کھٹمنڈو میں ہر روز نت نئی مصیبتوں میں گھرتا جا رہا ہوں اور ان کا خاتمہ دور دور تک دکھائی نہیں دے رہا۔ یہاں مجھے جو مشن سونپا گیا ہے اس میں مجھے صرف پلانٹڈ مہاجروں کے متعلق معلومات پاکستان بھیجنی تھی، یا اگر کسی بھارتی جاسوس کا پتہ چل جاتا تو اپنے سفارت خانے اور محکمے کو اس کی اطلاع دینی تھی۔ لیکن میں غیر دانستہ طور پر ان فرائض کی انجام دہی میں اس قدر انوالو ہو چکا تھا کہ چاروں طرف سے دشمن میری زندگی کے درپے تھے۔ حالت یہاں تک بگڑ چکی تھی کہ ایک طرف تو پاک بھارت دشمنی کو دوستی میں بدلا جا رہا تھا اور ہمارا برسر اقتدار طبقہ بھارت سے محبت کی پینگیں بڑھا رہا تھا، اور میں یہاں بھارت دشمنی اور اپنی جان کو بچانے کے لیے قتل پر قتل کیے جا رہا تھا۔ تو دوستو، یہ تھی ہماری آج کی کہانی۔ امید کرتے ہیں آپ کو ہماری کہانی پسند آئی ہوگی۔ جانے سے پہلے اس ویڈیو کو لائک، شیئر اور اس پر کامنٹ کرنا مت بھولیے، اور اگر ابھی تک آپ نے اس کو سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے تاکہ آپ کو ہماری تمام ویڈیوز بلا تاخیر ملتی رہیں، اور ہمیں ضرور اپنی رائے سے آگاہ کیجئے کہ آپ کو ہماری کہانیاں کیسی لگ رہی ہیں۔ ہم مزید کہانیاں لے کر جلدی حاضر ہوں گے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔